السلام علیکم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج ہم کلاس 5 کے انگلش میں سے دا پراڈیگل سن پڑھنے جا رہے ہیں. تو اصل میں یہ ایک اسٹوری ہے جس میں سمجھایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ کیسے والدین یعنی پیرنٹس اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کے اندر اپنے اولاد کو لے کے یعنی ان کی غلطیوں کو کس طرح وہ معاف کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ سب کچھ آلمائٹی اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اس کی بلیسنگز ہم پہ ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہم پہ ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے یعنی سب سے اہم کہ جو پیرنٹس ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک محبت ہے، ہمارے لیے ایک کیئر ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں اس بات کو دکھایا گیا ہے کہ اور کہ گناہوں سے جو توبہ ہے تو وہ کیسے یعنی جب انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے تو یہ جو ندامت ہے اپنے کیے پہ تو یہ اس کے جو گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے. تو یعنی یہ اس کہانی کا کچھ رب لباب ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہانی کو. تو آپ پیج نمبر 61 اپنی بک کا نکالیے گا. تو لیٹس بگن. There was a rich man who had 2 sons. He loved his sons very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. The brother's demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the 2 sons. تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک آدمی امیر آدمی تھا، رچ امیر کو کہتے ہیں. اس کے 2 سن تھے، بیٹے تھے. تو وہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا. جو اس کا ایلڈر سن تھا یعنی بڑا بیٹا تھا وہ ہارڈ ورکنگ اینڈ اوبیڈینٹ یعنی وہ محنتی بھی تھا اور فرما بردار بھی تھا. لیکن جو ینگر تھا یعنی جو چھوٹا تھا وہ تو ایسے ہی کام کرنے کے بغیر وہ مزے لینا چاہتا تھا. یعنی وہ بیکار رہ کے ہی انجوائے کرنا چاہتا تھا، مزے کرنا چاہتا تھا کوئی کام کیے بغیر. تو وہ چاہتا تھا کہ ایک آزاد زندگی گزاروں جس میں کوئی کام وام نہ ہو لیکن سہولتیں سب ہوں. تو اس لیے وہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی جو نظر تھی وہ اپنی جو فادر تھا، وہ باپ تھا، اس کی پراپرٹی پہ تھی. اور اس نے اپنے باپ سے کہا بھی کہ آپ مجھے جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، اس میں سے وہ حصہ دے دو جو میرا ہے، جو میرا حق بنتا ہے. تو اصل میں جو جائیداد ہے وہ یعنی جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بانٹی جاتی ہے. یعنی لیکن اس نے کیا کیا، اس نے شروع میں سے ہی یہ مطالبہ کر دیا. کس کا؟
وراثت کا یعنی انہیریٹنس کا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ جو ڈیمانڈ تھی، جو چھوٹا اس کا بیٹا تھا، جو اس نے جس کی ڈیمانڈ کی تھی، پہلے ہی اس کی ڈویژن، اس کی جائیداد کی تقسیم، وہ ایک اس کا یعنی اس کی ایک سیلفش تھی، یعنی اور دوسرا اس کا جو امیچر تھا وہ تو خود غرضی بھی تھی، اور دوسرا اس کا بچگانہ ذہن ایک تھا، ناپختہ ذہن تھا. لیکن جو فادر تھا اس نے ویلتھ کو، وہ ساری دولت کو بانٹا، ڈیوائڈ کیا اپنے دونوں سنز کے درمیان، یعنی دونوں بیٹوں کے لیے اس نے بانٹ دی. اب کیا ہوتا ہے؟ Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. اب کیا ہوا؟ جب اس چھوٹے بھائی نے، چھوٹے اس بیٹے نے سارا کچھ اپنا حصہ لے لیا، تو اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا. یعنی اس نے اپنا وہ وطن یا جس جگہ وہ تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، اور وہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا. تو ایک ڈسٹنٹ لینڈ یعنی دور دراز کسی علاقے میں چلا گیا، جہاں اس نے سارے اپنی منی، جو رقم تھی، جمع پونجی تھی، اس کو ویسٹ کیا، یعنی ضائع کر دیا. تو اس نے بڑی یعنی زیادہ ہی اس نے لیوشلی اس نے یعنی خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، فضول حد سے زیادہ اس نے کھانے پینے پہ، شراب پہ، ہے نا، جوئے پہ اس نے خرچ کرنا شروع کیا اس نے. تو لاوشلی کہتے ہیں یعنی فضول خرچی کو، ٹھیک ہے. تو آخر پہ کیا ہوا کہ اس نے سب کچھ اپنا خرچ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے پاس اب یعنی کچھ بھی نہیں بچا. جو کیا ہے، ایون دا لاسٹ پینی. تو پینی مینس یعنی ایک پیسہ بھی نہیں بچا اس کے پاس. تو اب اس کی زندگی جو تھی، ہی آلموسٹ اسٹاروڈ ٹو ڈیتھ. تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، یعنی اتنا بھوکا، اتنے فاقے آ گئے اس کو کہ بھوک کی وجہ سے وہ مرنے کو قریب ہو گیا. تو اسی اسنا میں، اسی زمانے میں وہاں کیا ہوتا ہے، ٹیربل کہتے ہیں خوفناک فیمن، قحط. یعنی جو ٹیربل فیمن تھا، فیمن قلت کو کہتے ہیں، قحط کو کہتے ہیں. خوفناک قحط سالی ہو گئی پوری اس کنٹری میں. تو اس نے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا.
اب اس کے پاس کوئی منی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور نتھنگ ٹو ایٹ، کچھ چیز کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اب اس کو کسی کام کی ضرورت پڑی کہ مجھے کچھ کام ملے. تو اس نے کیا کیا، تو اپنے آپ کو اس نے ہائر کیا. تو ایک جو اس ملک کے رہنے والا جو تھے ان کے پاس گئے، یعنی کرائے کے کسان کے طور پہ، یعنی کاشتکار کے طور پہ. تو اس نے اس کو بھیجا اپنے فیلڈز پہ، زمینوں پہ، کہ وہ اینیملز کو، جانوروں کو چارہ کھلائے، خوراک کھلائے. تو اس نے جانوروں کے لیے پھلیاں وغیرہ، پارٹس، پھلی مٹر وغیرہ تھے، ان سے وہ پھلیاں وغیرہ نکال کے ان کے لیے کیا کھانا وغیرہ بنانے لگا. لیکن کوئی اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. یعنی تو اس سے تو کام لیا جا رہا ہے، لیکن جو وہ خود ہے تو اس سے کام نہیں مل رہا ہے. اب کیا ہو گیا، the hunger pangs made him to fall down and become unconscious. On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you. This would ensure him to place a live in and food to eat. He went to his father, who was patiently waiting for him to return. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. تو اب کیا ہو گیا، اب اس کی جو بھوک تھی، اس نے یعنی ایسا اس کو درد ہوا، ایسا اس کے اندر اچانک یعنی ٹھیسیں اٹھی کہ وہ گر گیا اور وہ بالکل یعنی بے ہوش جیسا ہو گیا. تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے ہوش و حواس میں آیا، اس نے سوچا کہ کتنے ہی جو کاشتکار ہیں میرے باپ کے، کہ وہ جتنی وہ روٹی چاہتے ہیں، جتنا وہ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو ملتا ہے، اور ایک یہاں میں ہوں کہ جو بھوک سے مر رہا. تو مجھے چاہیے، اب میں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس اور اسے کہوں گا کہ میرے باپ، میں نے یعنی آپ کے خلاف ہے نا، میں نے کیا کیا، میں نے گناہ کیا، تو اور اس لیے اب میں اس بات کا میں قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کا بیٹا کہلاؤں. تو آپ مجھے بھی آپ ایک کاشتکار کے طور پہ رکھ لیجیے گا. یعنی کس کو کہہ رہا ہے وہ، کہ اپنے باپ کو. تو جب یہ باتیں ہو گئیں تو اس نے کیا کیا، تو اب وہ چلا گیا. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ جب وہ وہاں گیا اپنے باپ کے پاس، تو وہ اس کا زبردست بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور اس کے باپ نے اس سے گلے لگایا. امپیسٹ کہتے ہیں گلے لگانا کو، اپنے گم ہوئے بیٹے کو، اور اس سے یعنی کسٹ یعنی بوسے دینے لگا. Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son. I have wronged you, my dear father, said the son. تو اب رونے لگا ایک بار،
ہے نا. تو میں نے بہت گناہ کیے ہیں، ہے نا، میں نے نافرمانی کی ہے، تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کا بیٹا کہلاؤں. میں نے غلط کیا ہے میرے، ہے نا، پیارے ابا جان. تو سن نے کہا تو ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا آج تک تھا. تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے پھر کیا ہو رہا ہے. تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.